اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 156 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ آج کے اس سبق اور ان آیات کا تعلق بھی اسی غزوہ احد کے واقعے سے ہے۔ یہ مسلسل تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کے سبق میں یہ تذکرہ ہے کہ پیچھے اس منافقین کا جو ذکر تھا، وہ کہنے لگے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر معاملے میں ہمیں کچھ اختیار ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے، یعنی ہمارا مشورہ تھا مدینے میں رہ کر کے لڑائی کرنے کا، اگر وہ مانا جاتا، ہمیں کچھ اختیار دیا جاتا تو یہاں مارے نہ جاتے، قتل نہ کیے جاتے ہمارے لوگ۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں کے حق میں، یعنی جو قتل ہو گئے تھے ان کے حق میں وہ کہنے لگے اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو وہ کافر لوگ اپنے بھائیوں کے حق میں کہتے ہیں جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں، یعنی جو ان کے بھائی ہیں، برادری کے لوگ جو ہے سفر میں نکل گئے زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ تھے کسی لڑائی میں چلے جائیں، وہاں جو ہے مر جائیں، موت آ جائے، یا پھر وہ سفر میں ان کی موت آ جائے، تو وہ کیا کہتے ہیں لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتو، تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس موجود رہتے تو زندہ رہتے، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے، جس کی موت آ گئی ہے وہ تو آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو کہتے ہیں جب کوئی سفر میں جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہاں ہوتا اپنے وطن میں تو نہ مرتا، یا پھر لڑائی میں وہ شہید ہو گیا یا مر گیا، کسی نے اس کو قتل کر دیا، تو وہ کہتا ہے بھائی لڑائی میں نہیں جاتا، ہمارے پاس ہوتا تو نہ قتل کیا جاتا۔ تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم ان کی طرح مت ہو، اس طرح تمہیں نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جو کافر ہیں یہ بات ان کے لیے حسرت ہوتی ہے، یعنی یہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں رہتا وطن میں نہ مرتا، وہاں گیا ہے مر گیا، تو یہ بات ان کے لیے حسرت بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بطور عذاب۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ بنائے اللہ اس بات کو حسرت ان کے دلوں میں، کہ انہوں نے عقیدہ ایسا بنا لیا ہے کہ یہاں رہتا زندہ رہتا، اور وہاں گیا ہے اس لیے مر گیا ہے، تو وہاں جانا موت کا سبب تو نہیں ہوا، حالانکہ اس کی موت آ چکی تھی، وقت آ چکا تھا۔ اس بات کو سمجھیں گے تو صحیح ہے، وگرنہ یہ بات ان کے لیے حسرت رہے گی ان کے دلوں میں۔ اور آگے اللہ نے حقیقت بیان کی ہے واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے، کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ آیت نمبر 156 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 157۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن، اور اگر، قتلتم،
تم قتل کیے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یعنی اس سے مراد اللہ کے راستے میں شہید کیے جاؤ، او متم یا اللہ کے راستے میں تم نکلے تھے پھر وہاں تمہیں موت آ گئی، اپنے آپ جو وقتی موت ہوتی ہے اللہ کے حکم سے آ گئی، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، تو یقیناً اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور رحمت ہے۔ یعنی تم نکلے تھے اللہ کے راستے میں تو کسی نے تمہیں شہید کر دیا یا وہاں تمہیں موت آ گئی، تو یہ اللہ کی طرف سے بخشش تمہیں ملے گی اور رحمت ملے گی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس مال سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ وہ رہتے ہیں اپنے وطن میں کہ وہاں جائیں گے مر جائیں گے، اور اپنی زندگی کو پسند کرتے ہیں، مال کو پسند کرتے ہیں، تو وہ زندگی اور مال سے اللہ کی رحمت اور بخشش بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ آگے اللہ نے سب کو خطاب کیا ہے، خاص طور پر وہ جو کہہ رہے تھے وطن میں رہیں گے بچ جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاتے ہو یعنی وطن میں ہی رہتے ہوئے تمہیں موت آ جاتی ہے، او قتلتم یا وہاں تمہیں کوئی قتل کر دیتا ہے، لَإِلَى اللَّهِ، تو یقیناً اللہ کی طرف تحشرون، تم سب کٹھے کیے جاؤ گے۔ وطن میں رہتے ہوئے موت آئے گی تب بھی اللہ کے حضور جمع ہوگے، اور اللہ کے راستے میں گئے وہاں موت آ گئی شہید ہو گئے تو اللہ کے جو ہے حضور جمع تو ہونا ہے ہر حال میں، لیکن مغفرت اور رحمت اس صورت میں ملے گی جب اللہ کی راستے میں تم شہادت پاؤ یا پھر وہاں تمہیں موت آ جائے، لیکن نیت اور راستہ سفر تمہارا اللہ کے راستے کا ہو تو رحمت اور بخشش تمہیں حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 158 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 159 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا اور نرم دل ہونا بیان کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے لغزش ہوئی، خطا ہوئی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بے دردی سے شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بڑا غم تھا، تو ان کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے غصہ نہیں کیا اور ان کو ملامت نہیں کی، حالانکہ بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس رحمت اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے، لِنْتَ آپ نرم ہیں، لہم ان کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ فَظًّا یعنی تیز تند، یعنی بڑی تیز زبان والا، فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ سخت دل، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ منتشر ہو جاتے آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، تو کس کا نقصان تھا؟ ان کا نقصان تھا کہ آپ کے انوارات سے وہ محروم ہو جاتے، تو لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے سخت دل ہونے کی وجہ سے آپ سے منتشر ہو جاتے، لیکن آپ نرم دل ہیں تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ان کے لیے اچھی بات ہے کہ وہ آپ کی نورانیت سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا کیجئے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیجئے، درگزر تو آپ کر رہے ہیں، آپ کا جو ہے دل دکھا ہے غزوہ احد میں، تو آپ ان سے درگزر کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ بھی ان کو بخش دے تو ان کے لیے استغفار کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کیجئے ان سے معاملے میں، یعنی ایسا نہیں اب ان سے کسی معاملے میں مشورہ نہیں کریں، بلکہ معاملے جتنے بھی ہوں تو ان میں ان کو شریک رکھیں اپنے مشورے میں، مشورہ بھی ان سے لیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ عزم کر لیں یعنی پکا ارادہ کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے، چاہے وہ مشورہ دینے والوں کے مطابق ہو چاہے ان کے خلاف ہو، جس کام سے کا بھی آپ ارادہ کر لیں بھئی یہ کرنا ہے، تو اس میں کیا کریں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیں، ان اللہ يحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ یہ تمام امت کو بھی حکم ہے مشورے سے کام کریں، اور ایک پختہ عزم ہو کہ بھئی یہ کام کرنا ہے تو اس پر پھر اس میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 159 مکمل ہوئی، آج کا سبق یہاں تک ہے، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔